میری بلی کالی اور نکھریلی تھی۔ اتنی جلدی کسی کو اپنے پاس آنے نہیں دیتی۔ ایک دن میں کمرے میں اکیلی کپڑے بدل رہی تھی کہ دیور سائن بھاگتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ اچانک سے اس کی نظر میری بلی پر پڑ گئی۔ ایک دم سے اس حالت میں دیور کو اپنے پاس دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں سمجھی تھی شاید سائم نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن یہی تو میری سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ 2-4 دن ہی گزرے تھے کہ سائم میرے پاس آیا اور بولا، بھابھی مجھے آپ کی بلی دیکھنی ہے۔ آپ کی کالی بلی مجھے بہت پسند آئی۔ میں سائم کی فرمائی سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی بچہ ہے، کچھ دن تک تو بھول ہی جائے گا، لیکن اس نے تو بلا جھجک ہی مجھ سے وہ چیز مانگ لی جس میں آج تک چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ سائم کی انوکھی فرمائش سے پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اتنا ڈھیٹ اور ضدی نکلے گا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اب تو مجھے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا، مگر میں نہ کچھ کر سکتی تھی نہ اسے کچھ بول سکتی تھی۔ وہ ضد کر رہا تھا کہ میری کالی بلی دیکھنی ہے، اور میں وہ قریب سے میں بوکھلا گئی تھی کہ اس نے میری کالی بلی کیوں دیکھ لی تھی۔ یہ میرے لیے بہت حیرت کا مقام تھا جسے میں لاکھوں پردوں میں چھپا رکھتی تھی۔ سائم کی نظر کیسے اس پر پڑ گئی۔ سائم کسی عقاب سی نظر رکھتا تھا جو میری اتنی احتیاط کے باوجود بھی نہ جانے کیسے میری کالی بلی کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اس سے پیچھا چھڑواؤں۔ میں مسلسل اسے ٹال ٹال کر اور بہانے بنا بنا کر تھک رہی تھی۔ اب تو وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا، اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو میرے میاں کو میری ساری حقیقت بتا دے گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی، آخر اتنی بڑی بات وہ کیسے کہہ سکتا تھا، اور وہ خود اتنا بڑا کب ہو گیا تھا۔ میں کوشش کرتی کہ اس کے سامنے کم آیا کروں۔ میری یہ احتیاط کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھی کہ اچانک سائم کو مجھے گھیرنے کا موقع مل گیا۔ میرے میاں کے خاندان والوں میں سے کسی کی شادی تھی، تو اس لیے سب لوگ ادھر جانے کی تیاری کرنے لگے، لیکن میرا دل نہیں کیا کہ میں ان کے ساتھ جاؤں۔ میں نے سوچ لیا کہ جب وہ سب لوگ جائیں گے تو میں اپنے مائکے چلی جاؤں گی، پر مائکا اسی شہر میں ہی تھا۔ میرا کچھ دن اپنے گھر میں رہ کر سکون کرنا چاہتی تھی۔ اس طرح مجھے کچھ روز دیور سائم کا بھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور اگر کچھ دن گزر جاتے تو شاید وہ اپنی ضد بھی چھوڑ دیتا اور یہ بات بھول جاتا۔ مگر عین وقت پر میری ساری امیدوں پر پانی پھر گیا جب میری ساسو ماں نے کہا کہ شاید انہیں وہی کچھ دن لگ جائیں تو بہتر ہے کہ میرا دیور سائم گھر پہ رکے گا، کیونکہ اس کی پڑھائی کا حرج ہو سکتا ہے، اس کے امتحانات قریب ہیں۔ یہ بات سن کر میرا پارا تو ایک دم سے ہائی ہو گیا تھا۔ میں اپنے چہرے کے تاثرات بھی چھپا نہیں پائی، جس پر ساسو ماں نے ہنس کر کہا، بیٹی موڈ خراب مت کرو، جب ہم واپس آئیں گے تب تم مہکے چلے جانا اور جتنے دن مرضی رہ کر آنا۔ ساسو ماں بہت پیار سے بولی تو میں شرمندہ ہو گئی۔ میرے سارے گھر والے بہت اچھے تھے، مگر میرا دیور سائم تو میری جان کا عذاب بن گیا تھا۔ سائم کے گھر رکنے کی وجہ سے مجھے بھی اس کے لیے گھر میں ہی رہنا پڑ گیا، اور ہم دونوں کا اکیلا ہونا ہی میرے لیے مصیبت پیدا کر گیا تھا۔ گھر والوں کے جاتے ہی سائم پہلی فرصت میں میرے سر پر سوار ہو گیا تھا کہ میں آج ہر حال میں اپنی کالی بلی دکھاؤں، کیونکہ آج موقع بھی اچھا ہے، گھر پر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کی بات میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بظاہر چھوٹا تھا، مگر اس کی قد کاٹ اور جسامت بہت اچھی تھی، جنہیں ہم بچہ سمجھتے ہیں، جانے وہ کب اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر وہ مجھ سے کسی زبردستی پر اتر آتا تو میں اسے بالکل روک نہیں سکتی تھی۔ میں نے اسے بہانے سے ٹالنے کی کوشش کی اور قدرے سختی سے ڈانٹ کر کہا کہ میں اس کی روز بروز بڑھتی ضد کو تنگ ہو جاؤں گی اور سختی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی، اس لیے بہتر ہے کہ وہ مجھے تنگ نہ کرے۔ مجھے لگتا تھا میرا دمکانے اس پر کوئی اثر ہوگا اور وہ میرے روب میں آ جائے گا، مگر میں غلط تھی۔ وہ اب میری کمزوری جان گیا تھا۔ تبھی سائم وقتی طور پر تو خاموشی سے پڑھنے کے لیے اپنی اکیڈمی چلا گیا، مگر اپنی ضد نہیں بھولا۔ اس کے جانے کے بعد میں اطمینان سے گھر کا کام کر رہی تھی، کیونکہ سائم تقریباً ششم کے 8 بجے تک واپس لوٹتا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ اس کے آنے سے پہلے ہی فارغ ہو کر کمرے میں بند ہو جاؤں۔ میں معمول کے مطابق کام کر کے بھی فارغ ہوئی تھی
کہ سائم گھر واپس آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ آج جلدی گھر آیا تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ وہ آج جلدی کیوں آ گیا، حالانکہ اس کی پڑھائی کی خاطر اسے سب گھر والے چھوڑ کر گئے تھے۔ میرے پوچھنے پر وہ بولا کہ آج اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے جلدی چھٹی لے کر آ گیا۔ میں اس کے جواب پر خاموش ہو گئی کیونکہ میں جانتی تھی اس کا دل کیوں نہیں لگ رہا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ اس کا دماغ میری کالی بلی پر جو اٹکا ہوا تھا۔ دل کر رہا تھا سب چھوڑ چھاڑ کر اپنے والدین کے پاس چلی جاؤں۔ اس روز کی مصیبت سے تو میری جان چھوٹے گی، مگر مائکے جاتے بھی لوگ کیا کہتے؟ ابھی شادی کو 6 ماہ بھی نہیں ہوئے اور لڑکی میکے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں خاموشی سے رات کا کھانا بنا کر سائم کے سامنے رکھا اور کمرے میں جا کر سونے کا سوچا، مگر سائم نے کھانا ایک طرف کیا اور بولا کہ بھابھی کھانا پینا بعد میں ہوگا، پہلے آپ مجھے کالی بلی دیکھنی ہے۔ اگر آپ نے اب خود نہ دکھائی تو میں آپ کے ساتھ سونے کے بعد چھپ کر خود ہی دیکھ لوں گا۔ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ وہ ضد پر اتر آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اکیلی ہوں تو وہ مجھے دھمکا بھی سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے ہوش اٹھ گئے۔ میں اس کی دھمکی پر واقعی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے لہجے کو مضبوط کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے اپنی بھابھی کو یوں دھمکاتے ہوئے۔ اگر تم نے میرے ساتھ مزید ایسی ویسی بات کی یا مجھے اکیلا سمجھ کر دھمکانے کی کوشش کی تو اس بار میں تمہارے بھائی کے واپس آنے پر ان کی ساری بات بتا دوں گی۔ میری بات پر وہ ڈٹائی اور سکون سے بیٹھا مسکرانے لگا اور مجھے تاتے ہوئے بولا کہ دیکھ لے بھابھی، بھائی کو میری بات بتاتے ہوئے آپ کو بھی اپنا راز فاش کرنا پڑے گا، وہ راز جو اس گھر میں صرف میں جانتا ہوں۔ اگر کسی اور نے جان لیا تو شاید آپ کے سارے پول کھل جائیں گے۔ بھائی کو حقیقت پتہ چلے گی، بھائی آپ کے گھر ہی سے نکال دیں گے، تب آپ کیا کریں گی؟ اس کے الفاظ پر میں ساکت سی رہ گئی۔ اس کے الفاظ نہیں، کوئی پگھلا ہوا لوہا لگ رہا تھا جو اس نے میرے کانوں میں ڈال دیا تھا۔ حقیقت تھی تو بہت تلخ، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ سچ آنے پر وکاس مجھے کیسے چھوڑ دیتے، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ اپنے اس شوق کے لیے مجھے یوں بدلحاظی سے دھمکائے گا۔ مجھے آج اکیلا پا کر وہ کسی شیر کی ماند بن گیا تھا۔ اس نے میری ساری خدمت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ اس کی بات ماننا میری مجبوری بن چکی تھی۔ میں نے کہا، سائم ایک بات ذہن میں رکھو، میری بلی ایسی ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد تم اسے پیار کیے بغیر نہیں رہ پاؤ گے، اور پھر ایک ہی بار تمہارا یہ شوق ختم ہو نہیں گا بلکہ دن بہ دن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ اپنی ضد چھوڑ دو۔ لیکن اس نے تو میری کسی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے ہار مانتے ہوئے اسے دیکھا اور مدھم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی بلی دکھا دیتی ہوں، مگر وعدہ کرو تم بار بار دیکھنے کا نہیں کہو گے اور یہ بات بھول جاؤ گے۔ جتنا دیکھنا ہے آج ہی دیکھ لینا اور کبھی کسی کو یہ بات مت بتانا۔ میری ہار مان لینے پر وہ بھی اپنے پرانے مزاج میں لوٹ آیا اور بولا، بھابھی قسم کھاتا ہوں کبھی کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا۔ آپ کا راز راز ہی رہے گا، مگر دوبارہ نہ دکھانے کا مت کہیں۔ میں نے جب سے آپ کی کالی بلی دیکھی ہے میں دیوانہ ہو گیا ہوں، اس کا وعدہ کریں آپ اسی طرح جب بھی مجھے موقع ہوا، جب ہم دونوں اکیلے ہوں گے، مجھے بلی دیکھنے دیں گی۔ اس کی بات سن کر میں اسے گھر کی پچھلی طرف بنے پرانے سٹور کی طرف لے کر چلی گئی۔ حالانکہ میں جانتی تھی اس وقت گھر میں کوئی نہیں ہے اور ہم دونوں اکیلے ہیں، مگر پھر بھی میں ڈری ہوئی تھی۔ یہ میری شادی شدہ زندگی کا سوال تھا۔ اگر کوئی یہ بات جان لیتا تو میری زندگی تباہ ہو جاتی۔ سائم بہت خوشی سے چلتا ہوا میرے ساتھ سٹور میں پہنچا اور میرے کہنے سے پہلے ہی اس نے سٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ڈرتے ہوئے لائٹ جلا کر اسے کہا کہ جلدی سے بلی کو دیکھ لے اور پھر یہاں سے چلے جائے۔ مجھے اس پر اب بھی اعتبار نہیں تھا۔ میرا دل ڈرا ہوا تھا کہ وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک اپنا موبائل نکالنے لگا۔ اس کی اس حرکت کا مطلب سمجھتے ہوئے میں نے اسے بازار رکھنے کو اور رکنے کی بہت کوشش کی، مگر بدلے میں اس نے جو حرکت کی وہ میری روح کو فنا کر گئی۔
اس روز سائم کی زبردستی پر میں بہت زیادہ روئی تھی۔ میرے اعصاب پر ایک بوجھ سا آ گرا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ میری شادی شدہ زندگی کا اختتام تھا۔ یقیناً سائم آج کے بعد روز مجھے دھمکانے والا تھا۔ جب سائم نے اچھی طرح اپنا شوق پورا کر لیا تو بولا، بھابھی آپ کی بلی تو میری سوچ سے بھی زیادہ پیاری ہے، لیکن بس یہ ایک دفعہ اس کا دودھ۔ میرا نام نسرین ہے۔ میرے 2 بھائی تھے جبکہ میں ان کی اکلوتی بہن تھی۔ میں سب کی بہت لاڈلی تھی۔ میں سانولے رنگ کی خوبصورت لڑکی تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک میں نے بہت برے حالات دیکھے تھے، کیونکہ ہمارا خاندان لڑکی والوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ 17 سال کی عمر میں میرے لیے رشتے دیکھے جانے لگے، کیونکہ سب کا یہی خیال تھا کہ کہیں کوئی مجھ سے برا ہی نہ کر دے۔ خیر کچھ عرصے بعد میری شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی اور کچھ دنوں بعد میری شادی قدیر سے ہو گئی۔ میں تو ہم پرست خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میری شادی ہوئی تو جہیز میں میرے ساتھ ایک ایسی چیز تھی جو میرے خاندان کے مطابق میری صحت اور شادی شدہ زندگی کے لیے بہت ضروری تھی، اور وہ چیز میرے سسرال میں سب سے چھپا کر رکھنی تھی۔ یہاں آ کر میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی کہ ایسی چیزوں کو میں کب تک کیسے لوگوں کی نظروں سے چھپا سکتی تھی۔ میکے کی بات تو اور تھی، مگر سسرال میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ مجھے لگا تھا شادی کے بعد اس عذاب سے میری جان چھوٹ جائے گی، مگر یہ تو میرے سر سے ہمیشہ کے لیے مسلط کر دی گئی تھی۔ دل کرتا تھا اپنی زندگی ہی ختم کر دوں، مگر میرے گھر والے جو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے ان کے لیے خود کو ایسا کرنے سے باز رکھتی تھی، اور میں کبھی بھی حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا، مگر اس چیز کو اپنے ساتھ سسرال میں لے کر جانا اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی، نہ لوگوں کو سوال جواب کا موقع دینا چاہتی تھی، اور بقول اماں کے مجھے شادی کے 6 ماہ تک اسے اپنے ساتھ چھپا کر رکھنا تھا، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں کیسے اسے چھپا کر رکھتی، مگر اماں نے کہا اگر میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے گئی تو شادی کے بعد طلاق لے کر گھر واپس آؤں گی۔ یہ بات سن کر میں بہت گھبرا گئی۔ ظاہر ہے مجھے بھی ڈر لگنے لگ گیا، اور ویسے بھی 6 ماہ کی ہی تو بات تھی، اس لیے مجھے وہ چیز اپنے ساتھ لانی پڑی۔ وہ تھی ایک کالی بلی۔ یہ تو شکر ہے وہ بلی گونگی تھی، ورنہ میرے لیے زیادہ مسائل کھڑا کرتی، کیونکہ ایک جانور کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ خاموش رہو، وہ ہماری بات سمجھ نہیں سکتا۔ میں اسے اپنے ساتھ ایک بڑے سے اٹیچی کیس میں بند کر کے اپنے ساتھ لائی۔ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہوا، کیونکہ دیج کا بہت سارا سامان تھا۔ کسی کو معلوم نہیں ہو سکا اس بکسے میں کیا ہے۔ سب بہت مصروف تھے، کسی کی نظر اس پر نہیں گئی، اور یہی میرے حق میں بہتر تھا۔ شروع میں نے تو اپنے کمرے سے منسلک اسٹور میں اسے چھپا دیا تھا، اور وہاں پر ہی اسے کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتی تھی، مگر جیسے ہی کچھ دن اور گزرے میں نے سارا گھر کا جائزہ لیا اور گھر کے پچھلے حصے میں بنے اسٹور روم میں اسے چھپا دیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کمرے کے ساتھ منسلک اسٹور میں میرے میاں کی نظر اس پر پڑ سکتی تھی، اور اسے اچانک ایسے اسٹور میں دیکھ کر میرا میاں کہیں خوف زیادہ نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کوئی بھی شخص گھر کے یا کمرے کے اندر کسی جانور کو دیکھے گا تو خوف زیادہ ہونا تو بنتا ہے۔ جب تک یہ 6 ماہ نہیں گزرتے یہ بلی میرے سر پر عذاب کی طرح مسلط تھی۔ میں نے اسے لاکھ پردوں میں چھپا کر رکھا، مگر نہ جانے کیسے میری لاکھ احتیاط کے بعد بھی میرا دیور سائم میرے راز تک پہنچ گیا۔ تب سے میں مزید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ سائم جسے میں صرف ایک بچہ سمجھتی تھی، وہ اچانک ہی میرے ساتھ عجیب رویہ رکھنے لگا تھا۔ وہ یکدم گھر والوں کے کانوں قدروں میں مجھے کام کرتا ہوا پا کر میرے سر پر سوار ہو جاتا اور ایک ہی فرمائش کرتا کہ اسے میری کالی بلی دیکھنی ہے۔ میں پہلے تو اسے بچہ سمجھ کر ہنس دیتی، مگر اس کی فرمائش تو دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کوئی اس کی بات نہ سن لے، وہ بھی اس کی بات کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے اکیلے ہی کالی بلی کو دیکھنے کا کہتا، میں اس کی فرمائش بخلا جاتی کہ آخر میں نے اس کی بلی کیسے دیکھ لی۔ میرے پوچھنے پر وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ کچھ دن پہلے جب آپ چھپ کر اسٹور میں گئی تھی میں بھی آپ کے پیچھے گیا تھا، اور اسی دن میں نے اسٹور میں آپ کی کالی بلی دیکھ لی تھی۔ اس کی بات پر میں بہت بری طرح شرمندہ ہو گئی۔
میری بد احتیاطی نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ میں سائن کو چپ کروانے کی خاطر اس کی منتیں کرنے لگی اور چپ رکھنے کے لیے اس کے لیے فرمائشی کھانے بنانے لگی۔ میں سارا دن کاموں کے ساتھ اب سائن کے کام بھی بھاگ بھاگ کر کرتی، صرف اس لیے تاکہ وہ اپنی زبان بند رکھے اور وہ مجھ سے وہ فرمائش نہ کرے جو وہ چاہتا تھا۔ وہ میں نہیں کر سکتی تھی۔ اگر کسی کو اندازہ ہو بھی جاتا تو میرا گھر ٹوٹ جاتا۔ میں سائن کی ملازمہ بن کر رہ گئی تھی۔ وہ ہر دوسرے روز وہی فرمائش لے کر آ جاتا۔ میں جب بھی اسٹور روم میں جاتی وہ میرے پیچھے پیچھے آ جاتا۔ میں اسے بچنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اپنے میاں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اگر ان کو اندازہ ہو جاتا میں نے ان کی غیر موجودگی میں ایک بلی سائن کو دکھائی ہے تو شاید وہ مجھے طلاق دے دیتے۔